الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اتنے طالبین مخلصین میں میرا آنا ہوا. اور آپ سب حضرات سما بن کے آئے، بلکہ اطاعت بن کے آئے. میری یہ خوش نصیبی ہے کہ اتنے لوگوں نے میری باتوں کو قبول فرمایا اور سننے کی دقت دشواریوں کو برداشت کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص سے کہنے سننے کی توفیق مرحمت فرمائے اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے ابھی دیر میں پہلے سے وہ بنیاد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاص طور سے اسی کے لیے ہوئی ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک امی کو بھیجا، امی میں سے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہے ہیں کہ امیوں میں سے ایک امی کو تعلیم کے لیے اور تذکیے کے لیے بھیجا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے. ایک امی کو سب سے بڑا عالم بنا دے، یہ اس کی شان ہے. صحابہ کرام کہیں گئے، رستم وغیرہ جو پڑھے لوگ تھے ان سے کلام کیا. امی تھے، وہ پڑھے لکھے جو تھے، بہت تہذیب تمدن والے تھے، لیکن ایسی تقریر کیا کہ وہ لوگ اثر کرنے لگے کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلم تھے. وہ مستشفی تھے کس کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اب ظاہر کہ اللہ تعالیٰ کا تعلیم دیا ہوا شخص اس سے تعلیم پائے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وہ عام و علماً وہ احسن و خلقاً. دو چیز ضروری اور یہ ہے، علم کے اعتبار سے بھی تعریف کیا ہے اور خلق کے اعتبار سے بھی تعریف. صرف علم نہیں، احسن و خلقاً نہیں ہے. یہ نہیں کہ علم کو ایسے کوئی ان کے اندر عجوب پیدا ہو جائے، بلکہ جتنا علم بڑھا اتنی خشیت بڑھی، اتنی تواضع، اتنی انتظار بڑھا. یہ علم کا خاصہ ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم پر ہے کہ انہوں نے علم کے ابواب کھول دیے. آج جتنے کتب خانے ہیں سب آپ کے علم کے لیے ہوئے ہیں، ان کا فائدہ ہے. مہاراج لیکن اس سب کچھ کی بنیاد کیا ہے؟ تذکیہ.
لوگ انتہائی گمراہیوں میں تھے، ضلالت میں تھے اور جہالت میں بھی تھے. ہمارے لوگ کہتے تھے کہ جہالت بڑی بری چیز ہے کہ اس کو دور ضلالت بھی کر سکتے ہیں، لیکن دور جاہلیت اس کو کہا جاتا ہے. وہ جتنی خرابیاں تھیں جہالت کی وجہ سے تھی. اس وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے علم کو وہ دولت ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم نبوی سے، علم الہی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. اصل علم وہی ہے. ہمارے علامہ شاعری فرماتے ہیں کہ علم تو لا الہ الا اللہ میں ہے، سب علوم دائر ہے لا الہ الا اللہ میں، کوئی معبود نہیں سوال رہا کہ یہ علم اصلی ہے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. ہم سے کہا گیا قولوا لا الہ الا اللہ، اور نبی سے کہا جاتا ہے قول کافی نہیں آپ کے لیے، اب علم کی چیز کا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. آپ جانیے کہ کوئی مقام نہیں جاتے، لیکن نبی کو اتنے علوم دیے گئے تھے جس کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا، لیکن کہا جا رہا ہے اس سے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. آپ جانیے کہ کوئی معاملہ نہیں سوال ہے. معلوم ہوا کہ جاننے کے بھی درجات ہیں، ہم لوگ بھی جانتے ہیں، ایک امی بھی جانتا ہے، یہی بھی جانتا ہے، لیکن فاعلم لکھا ہے جس سے معلوم ہوا کہ تمام علوم دائر ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے علم پر. جتنا اس کلمہ طیبہ کا علم ہوگا اسی اللہ کی طرف ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. مجدد صاحب لکھتے ہیں بعض کو نظر یہ کہتے ہیں کہ بیک مرتبہ یہ کلمہ گفتہ پھر ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کہنے سے جنت میں کیسے داخل ہو جائے گا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے لا الہ الا اللہ کہا اور جنت میں داخل ہوگا؟ مجدد کیا کہتے ہیں کوتا نظر لو گئی ہے. بات کوتا نظر ہوئی کہتے ہیں علم کی لا الہ الا اللہ کے پاس ہمارا مقصود کی سوا مجھ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر سارے عالم میں ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے اور سارے عالم کو بخش دے اللہ تعالیٰ گنجائش ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے. معلوم ہے کہ حضور کو صرف قول پر نہیں یعنی اسی جاننے پر تمام مراتب کا مدار ہے. آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوال ہے. دوستو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا. نبی اکرم صلی اللہ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے محروم فرمائے. لکھتے ہیں صوفیہ کہ سب سے کٹھن وادی علم کی وادی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں ابتدائی سب سے اہم وادی جو ہے وہ علم ہے. ہمارے حضرت امام قاسم وغیرہ کہتے تھے ہم حضرت خالد صاحب کہیں جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. ہم علم کے محتاج ہیں ان سے، جب کوئی اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. دارال شریف ہے سب کے عالم ہوتے ہیں. مولانا محمد قاسم صاحب بنواتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علم لدن حصہ واقعی عطا فرمائے. قل رب زدنی علما. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر معلوم ہو جائے آپ کو کہ چند منٹ یا چند دن کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ میں زیادہ علم کو طلب کروں گا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے سوائے اس کے قل رب زدنی علما. حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب تشریف لے گئے الہ آباد. ہم لوگوں نے بیان کے لیے کہا کہ اسی عادت جانیں گے معمولی قل رب زدنی.
اس سے بہتر کیا؟ سب سے بڑا مقصود اعلیٰ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ علم اصلی ہم کو حاصل ہے، اور علم اصلی ہی کا نتیجہ خشیت الہی ہے۔ جب علم آئے گا، علم کے لیے لکھے ہیں کہ علم کے لیے اتنا کافی ہے خدا سے ڈر جائے، اور جہل کے لیے کافی ہے کہ خدا سے نہیں ڈر ہو جائے۔ علم ہے لیکن ڈرتا نہیں، علم نہیں ہے۔ علم اگر کم بھی ہے خدا سے ڈرتا بہت بڑا علم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہمارے حضرات ماں گنگوئی، ماں محمد قاسم صاحب، ماں تواضع، انکسار کے ہی حضرات گزرے تھے۔ حضرت ماں محمد قاسم صاحب تشریف لے آ رہے تھے، پیچھے سے کہا مولانا یہ بولی، تو چلے گئے، جا کہا کہ حضرت میں اتنی دیر سے آپ کو بلا رہا ہوں، آپ کو بھی کہا سن رہا ہوں، تو مولوی بلا رہے تھے نا، میں کہاں مولوی ہوں؟ ماں وہی کے بڑے واقعات، ہمارے اکابر کے واقعات۔ بخاری شریف پڑھا رہے تھے، بارش ہونے لگی، سب لڑکے بخاری شریف لے کے اندر بتا رہا تھا کتاب کو۔ حضرت ماں راسل متاثرین میں کرتا ہوں، حال کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، بات پر راسل کہاں ماں گنگوئی سب لوگ طلبا اپنے بخاری لے کے چلے گئے۔ ماں گنگوئی طلبا کی جوتیوں کو سیکھ کر رہے تھے، اس کے حفاظت کر رہے تھے۔ یہ تواضع ان کے ساتھ مہاراج میں دوستوں، علم بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس علم کا نتیجہ تزکیہ کا ہونا چاہیے۔ اسی علم میں جتنا اللہ کی معرفت ہوگی اتنی اپنی معرفت ہوگی۔ جب اپنی معرفت ہوگی تو جھک جائے گا آدمی۔ طریق کا کل حاصل ہے کہ اپنے اندر جھکاؤ پیدا ہو جائے۔ تو اگر طریق میں آنے کے بعد بھی کبر رہا، باوا رہا، روغت رہی، گرا دیا جائے گا۔ کم ظاہر شروع کا سخت، میں نے ہم بہت سے شروع کی دیکھا گر گئے اپنے مرتبے سے، اپنے علم پر عجب پیدا ہوا، غرور پیدا ہوا، اللہ گرا دیتا۔ اللہ کی یہ چیز پسند نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجز فخری، عاجزی میرے جو فخر ہے، علم کے ساتھ ساتھ عاجزی ہے، صحیح معنی میں وہ علم ہے، ورنہ وہ علماء غروریہ کہا جائیں گے اور الہیہ نہیں ہوں گے، غرور والے۔ علم کے ساتھ غرور نہیں کر سکتا، علم کے اندر تواضع، ان کے ساتھ علماء دیوبند بہت سے تھے، سبھی تھے۔ ہمارے حضرت نے کہا، بڑے سامنے کی بات ہے، علماء سے کہا، علماء دیوبند بڑی چھوٹی لوگ وہاں میرا کہا، مولانا دیکھیے کوئی درخت ہو پھلدار، تو جس ٹہنی پر زیادہ پھل ہوگا وہ چھو جائے گی، اور جو خالی پڑی وہ بنی رہے گی۔ اس کے طرح علم جتنا بڑھے گا اس زیادہ تواضع ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ سب خاطب سب بڑے لوگ تھے، یہ بات بیان کیا، بہت شدت اس کو بیان کیا ہے۔ علم تواضع پیدا کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنے کو جھکا دیتا ہے۔ علم بہت علم اسی کا ہونا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں، یہ ہے محمد احمد کا شعر ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں۔ سب کے سامنے پڑا کرتے تھے، یہ ہے میرا اعزاز، کچھ ہونا میرا، یعنی اپنے کو سمجھنا، ہونا میں نے کہہ دیا ہے کہ ہونا مطلب ہونا بڑا تھوڑی نا، ہونا تو رکھو، غرور نہ رکھو، میں نے اس شعر کا مطلب بتایا ہے۔ کچھ ہونا تو اچھی چیز ہے، ہونے پر نظر رکھنا یہ نہ ہونا ہے۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ وہاں محمد احمد کا کچھ ہونا، میں نے کہا ہونے کا مطلب یہ ہو، خوب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مجال کوئی آئینی سبھی ہوں، کوئی آئین سے کبھی دلیل ہوگی نہیں،
نظر نہ ہو کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مہاراج ہے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کو جھکا دینا یہ ہے۔ علماء دیوبند کو میں موجود تھا، سب دیکھ ہوگا بڑے علماء، چھوٹی کو علماء سے دیوبند کے اس وقت یہاں رہنے کا تھا، اسی وقت ان کو شیخ بنا دیا تھا علماء دیوبند ہے۔ علامہ جیسا آدمی رجوع ہو گیا اسی بنا پر، شاگرد تھے لیکن انہوں نے شاگردی کا حق بھی کیا، انہوں نے استادی کا حق ادا کیا، مان لیا کہا کہ وہ نسبت عجیب و غریب باتیں نہیں کر سکتا۔ حضرت علامہ تشریف لائے، بہت زیادہ حضرت خوش ہوئے، وہاں بھی اپنی تعریف کو جاری رکھا، محض ادب کے ساتھ، محض کچھ بولتے نہیں تھے، لیکن بول نہیں پائے کیا فرمایا نسبت صوفیہ غنیمت صغریٰ لکھ کے دیا، پہلی خط نہیں دیا، نسبت صوفیہ غنیمت صغریٰ، صوفیہ کی نسبت غنیمت ہے، غنیمت۔ اس نسبت کو حق کی تحصیل، اس علم کا ثمرہ ہونا چاہیے، اس نسبت کی تحصیل۔ میں نے ابھی دیکھا حضرت کے بعد میں کہ عوام کو تھوڑے سے میں اللہ تعالیٰ بخش دے گا، پہچان لیا انہیں اللہ کو پڑھائے بس، لیکن علماء اتنا بخش دے، علماء کے لیے کچھ اور علماء کے جھکاؤ تواضع، دوستوں تمام ہمارے بزرگ دین ان سے فاصل ہوتے تھے، معذم وہی جیسا آدمی مولانا محمد قاسم صاحب خود حضرت تھانی ہمیشہ اپنے کو طالب علم ہی کہتے رہے۔ ہمارے حضرت خاص طور سے بیان فرماتے تھے کہ اتنا بڑا کی ملمت کبھی اپنے کو مول نہیں دیتا، میں ایک طالب علم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سیرت سلف پر عمل کی توفیق دے۔ میں آنی کار پر سے اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف۔ شیخ قوام الدین بھی کوئی شیخ قوام الدین کہتے ہیں کہ معیار ایجاد بچے پہلے کتاب پر دیکھا جائے گا کہ اس شخص کے اندر کتاب پر نام ہے، سنت کو لیا جائے گا، پھر ان کے ساتھ ساتھ جو سیرت سلف ہونا چھوڑو، پھر جس سلف چھوڑنے گمراہ ہو جائے۔ ہم نے ہمارے اکابر کیسے رہے، ان کی سیرت کو، ان کے علم کو، ان کے معرفت کو پیش نظر رکھو، انشاءاللہ ان کے پوری برکات سے ہمارا مال ہوں۔ آپ دیکھیے اسی نسبت کی تحصیل کے لیے علامہ محمد ابراہیم صاحب بدیاوی تشریف لائے، ایک شاگرد کے پاس لائے، جھک گئے، ان کے خطوط ہم دیکھے نقل ہے، یہ تھے تواضع سے فخر سمجھتے تھے۔ ایک بوڑھا استاد جب بھی وہ سفر بند کر چکے تھے، علامہ سفر بند کر چکے تھے، لیکن فرمایا اس نسبت کے تحصیل کے لیے میں سفر کر رہا ہوں، اس سے جا رہا ہوں مولانا رسول اللہ۔ یہ نسبت بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام کیا ہے، نسبت اللہ کا افشا عنابت۔ بعض الناظرین فرماتے ہیں بہت بڑے آدمی ہیں کہ میں اپنی عنابت کو صحیح کر چکا ہوں، تم بھی اگر ہمارے دروازے پہ آؤ گے تمہاری عنابت ہم ٹھیک کر دیں گے۔ عنابت اللہ، رجوع اللہ، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو، اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا، اغیار جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس حدیث پر قد افلح، مانی کتنی قسمیں کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کسی مضمون پہ اتنی قسمیں کھا کر کے نہیں کیا ہے، اتنی قسم اس کی طرف ہم کو آپ کو سبھی قد افلح من زکاھا، فلاح پائی اسے نفس کا تزکیہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی طرف متوجہ فرمائے، ہمارے مشائخ کرام، اولیاء کرام سبھی کی طرف متوجہ کرتے رہے، ہم کو آپ کو بھی متوجہ ہی ہونا چاہیے۔
میں نے کہا نسبت یہی کی وجہ پہلی نسبت صوفیہ غنیمت صبح، نسبت صوفیہ غنیمت بہت بڑی غنیمت ہے۔ علامہ نے لکھا کہ یہ متاخرین میں تو حضرت نے فرمایا کہ فضیلت ساکت نہیں ہو سکتی، زمانے کے تغیر سے اس کی فضیلت، زمانے کی فضیلت ساکت ہوگی، یہ نسبت کی تاثیر فرد ہے تو ہر زمانے میں فرد رہیں گے، اگرچہ درجات سے مختلف ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں قد افلح من زکاہا، خود نفوذ کا تذکرہ ہے ہم سب لوگوں کا تذکرہ۔ اللہ معاذ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت دیکھیے کہ اللہ آپ اس تذکیہ پر منحصر کیا فلاح کو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں۔ فرض وقت اللہ معاذ نفس تقوی، رجوع کیا اللہ کی طرف، یہ ابدیت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ضرور تقوی اختیار کریں گے اور تقویہ کریں گے، نہیں، اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اللہ معاذ نفس تقوی وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیھا مولاھا۔ اے اللہ، اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ خالق نفس ہیں، ہمارے نفوس کا تزکیہ آپ ہی فرمائیے۔ ہم بے بس ہیں، آج ہم نہیں کر سکتے، آپ کی طرف نصرت نہیں ہوگی، آپ کی طرف مدد نہیں ہوگی، ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر اللہ معاذ ہے میں جوڑ کے اللہ تعالیٰ فرمایا قد افلح من زکاہا۔ حضور نے فرمایا کہ فلاح پانا اسی وجہ منحصر ہے، تو تزکیہ بھی ہم کیسے کریں؟ اس میں بھی ابدیت یہ ہے کہ خدا کے رسول کہ اللہ ہم تک ابدیت کیا، ابدیت بھی ہم اختیار نہیں کر سکتے، تقویٰ بھی ہم اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اللہ معاذ نفس تقویٰ وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیھا۔ بہت حضرت فرماتے ہیں اللہ بہت اس قسم کے علوم سے ہوتے ہیں، اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ خالق نفس ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ جب نفس دیا کافی کا تذکیہ فرمائیے، فرماتے ہیں جب رجوع کرو گے اللہ تعالیٰ تذکیہ کر بھی دے گا۔ اپنی قوت اور طاقت سے تم کچھ نہیں کر سکتے، ایک قدم بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا راستہ طویل ہے، لاکھوں سال میں بھی طے نہیں ہو سکتا ہے، مگر وہ چاہے تو منٹوں میں طے ہو سکتا ہے۔ حضرت یعقوب صاحب صدر المسجد دارالعلوم، یہ مکتوب مولانا مشہور نہیں لیکن پڑھ لیجیے گا کہیں ہے، بہت مشہور۔ سراپا تواضع، سراپا ماتھامی کو ساتھ، سراپا تواضع، سراپا کے ساتھ۔ یہ راستہ اتنا طویل ہے کہ لکھوں کا درد یہ الفاظ ہم نہیں طے کر سکتے، مگر اللہ چاہے تو منٹوں میں طے کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ہے۔ ایک شاعر تھے مجھے رہتے بزرگ تھے، بادشاہ نے حکومت دیکھا کہ وہ بڑا بزرگ جا رہے ہیں تو کہا کہ اس کو بلانا چاہیے۔ تو اس زمانے میں جس سلسلے سے کمل رہتے تھے اچھے تھے، وہاں پہنچ کر کے کہا بزرگ نے کیسے آپ تک آؤں؟ کہ میں کمل لٹکاتا ہوں حبل اللہ، کسی کو پکڑ کے آ جائیے۔ پہنچ گئے، پہلا سوال کیا کہ اللہ کا آپ کیسے پہنچے؟ بادشاہ نے سوال کیا کہ اللہ تک کہا جیسے آپ تک پہنچے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آیا آپ تک پہنچے، کہا میں آپ تک پہنچ سکتا تھا لیکن آپ نے رسی لٹکایا، کم از کم آ گیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہی کھینچ لیتے ہیں، انہیں کے جلد سے ہی راستہ طے ہو سکتا ہے، جلد اللہ نے ہم کو رکھے، جیسے آپ تک پہنچا کمل اپنے جو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد ہی سے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ تو حضرت کی ایک بات نہیں، ماشاء اللہ فرمایا کہ آپ سب لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ایسی کمل نہ جائے اور پہنچ جائے، کہاں وہ بزرگ بادشاہ تک چل کے آئے تھے، جب اتنا سلوک کیا تب جذب ہوا، کرو کچھ کام تب پاؤ گے، کامیابی کے کام سے ہوگی نہیں کہ حسن کرام سے ہوگی، یہ بات سمجھ آپ ذکر کے کرام سے ہوگی،
کہ پھر اہتمام سے ہوں گے. ایک بزرگ سے بہت مشہور واقعہ ہے. وہی دعوت میں گئے تھے. تم نے کہا دیکھو ہم یہاں آئے ہیں, ہم تو کھا رہے ہیں, مرغا کھا رہے ہیں, جیسے ہم تو کھا رہے ہیں, معلوم ہے بچوں کو کیا حال ہوگا. تو وہاں ایک بھی بھائی تھے, انہوں نے کہا حضرت آپ گھبرائیے نہیں, میں اپنے بچوں آپ کے بچوں کو پہنچا رہا ہوں. غالباً کامرا جو واقعہ ہے وہ بزرگ مالک مکان سے کہا کہ بھائی دیکھو حضرت کو بہت خیال ہے کہ ہم کھا رہے ہیں, ہمارے بچے بھوکے وہاں ہیں, کیا کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں, ہم دیکھتے ہیں پہنچاؤ. 10-12 میل وہ جگہ ہے, دوڑتے دوڑتے جاتے تھے, ان کو کھانا بچوں کو دیتے تھے, آتے تھے. جیسے شیخ تھے وہاں, ایک ابو المعالی کا واقعہ ہے, دیکھ لیجیے وہاں. تو بھی بھائی ہم آئے تھے, دیتے تھے اور جاتے, اور شیخ کو بتایا بھی یہ حصہ. اب تو یہ ہے کہ رات کوئی بات میں صحیح رہا, ارے سما درمیانی ضروری کھانا, ارے سما ان نے یسیرت آئی بالکل حدیث ہے, تھوڑی سی رعایت ہے کہ نہیں, یعنی یسیرت رعایت تھوڑی سی رعایت. ان حضرات کا دیکھیے خادم تھے, تو اتنے بڑے صاحب معرفت تھے, نفس کو مٹائے ہوئے تھے. 10 یا 12 میل ہے, ایسا بات کھانا دیتے, دوڑتے دوڑتے جاتے تھے, 88 کے بعد آ کے وضو کراتے تھے ان کو. یہ تھے مخلص اخلاص. تو اسی طرح جب شیخ ابو المعالی اپنے گھر گئے, ابو المعالی کہا دیکھو ہم تو بہت اچھا اچھا کھانا کھا رہے تھے, تم لوگ معلوم بھوکے پیاسے کیسے رہے. کہ ابا بھی بھائی ہم کو پہنچا دیتے تھے کھانا. تب معلوم ہوا دیکھیے اتنا اخلاص, کہا بھی نہیں ان سے کیا پہنچائے, بھی بھائی ہم کو پہنچا دیتے تھے. اب کتنا دل میں قدر ہوگی. بہت تم بھی بھائی جائے کپڑے والے مرمت نہیں کرتے تھے. شیخ بیٹھے ہوئے تھے آنگن میں, بیوی نے کہا کہ سب مولی مولانا لوگ ہیں, یہ کیا کریں, کپڑا وغیرہ ضرور کریں گے. اور ایک بھی بھائی سے ان کو یہاں سے نکال دیا, کیا تم بولا لو, بولا دیا, اوپر کر رہے تھے. شیخ نے لوگ مار آئے, خود اٹھا دیا, اور اسی وقت سب لگا دیا, سیدھا کھل گیا. تو حضرت کی بات سنی, حضرت فرماتے تھے کہ آپ سب لوگ یہی چاہتے ہوں گے کہ لقمہ دے دیا جائے اور کھا کے ہو جاتا ہے نسبت. اتنی خدمت کر چکے تھے مجاہدت, تب اس کے بعد صلاحیت, مجاہدے کے بعد صلاحیت ہوئی. اتنا مجاہدہ کیا تھا کہ دوڑ کے کر دیا. تو ان کے قلب میں کیا ہے, اللہ کی محبت, اللہ کی نسبت, اللہ کی طرف پیدا ہوئی, کہ ایک رقم سے کا کام بن گیا ہے. اس بنا پر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم, کچھ کرنا پڑتا ہے. مجاہدات اللہ تعالی ہم سب لوگ اس کی بھی مجاہدہ نفس قد افلح من, یہی سب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو اکابر نے ہمارے کیا ہے اس کو بھی پیشی نظر رکھنا ہوگا. جو پوچھیں گے کہاں سے, میں کہا امیر روایت ہے, دیکھ لو سب بزرگوں کے واقعہ. خود ہمارے اکابر میں وہاں گنگوئی نے, وہاں تھائی نے کتنے مجاہدات کیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت تھائی صاحب نے جب بیٹھ کے ہمارے سی لمبا تھا گنگوئی کو خود لگتا کھانا کھا رہے تھے. حضرت جامی صاحب موجود تھے وہاں, گنگوئی ابھی نئے نئے مرید ہوئے تھے. حضرت ہائی صاحب نے اپنے سامنے کوفتہ رکھا تھا, ہمارے گنگوئی سامنے روٹی ڈال رہی. حضرت جامی صاحب نے کہا کہ حاجی مجھے مت تو نہیں دیکھ لیا, تم یہ رکھتے ہو. اب دیکھیے مجاہدہ یہ فرمایا کہ یہ تو اس لائق ہے کہ روٹی پر کچھ رکھ کے دے دیا جائے اور جماعت ہمیں کی طرف جا کے کھائیں. گنگوئی کو کھائیں اور چہرہ دیکھا,
کوئی اثر نہیں مٹائے. وہی دن آئی ہوئی کہ کچھ الاقتاب کا لاتا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے پھر کبھی مجاہدہ نہیں کیا اور میں کبھی میرا امتحان نہیں لیا. یہ مجاہدہ معمولی مجاہدہ تھا. دسترخوان کی کھانا اس بنا پہ مجاہدے بندگی نے جا کچھ نہ کچھ ٹکڑا نہیں پڑے گا. اس راستے میں تھوڑی کلفت بھی برداشت کرنی ہوگی, ذلت بھی بیان کرنی ہوگی. لا یخلو المؤمن من ذلت اور عزت اور ذلت, سب چیزیں تو آئے. ہم کو آپ کو سبھی کو برداشت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی عجیب ایسی حالت میں انہوں نے سلوک کر دیا تھا. کچھ ایک پیسہ کا ایک پیسہ ہماری جیب میں نہیں رہتا. پورے دن پینے کو رکھ کے دیگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے زیادہ زندگی میں. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنی نظروں سے اپنے نظروں سے گرا دیتے ہیں. اپنے نہیں, اس کی نظروں سے وہ گراتے ہیں. جب وہ اپنی نظر سے اپنے کو گراتا ہے پھر اللہ کی نظر ہو جاتی ہے. آئینہ حدیث سے باشد نیستی, آئینہ حدیث سے باشد نیستی, نیستی ببلی کا ربڑ نیستی. ہر کی نقشے فیش رات عید و شراب. بڑے افسوس بات ہے پارٹی بہت کم لوگ جانتے ہیں. بولی ہر کی نقشے فیش رات عید و شراب. صبح استقبال صبح تصبح. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نیکی اور عاجزی العجز الفخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشائخ نے باقاعدہ سلوک کو تمام کیا. اور سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی فکر ہوئی کہ جب دیوبند سے سفر بند کر دیا اس وقت وہ الہ آباد تشریف لے گئے اور رہے. اردو میں ہمیں وہ ایک واقعی تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. طلب پیدا کر. طلب بہت بڑی دولت ہے. طلب کا پیدا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. طلب تو برزان تعلیم مستوری میں شبل برو بدر تخار کا شامل کھینچ کر. طلب تعلیم کے دل پر مستوری ہوتی ہے. اس کے سامنے بہر رخار کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی شامل کیا حیثیت ہے. ہمارے حضرت جہاں بہت سے لوگ کہا جاتے تھے حضرت آؤں گا رمضان میں, کہتے تھے آتے نہیں تھے. کہتے معمولی آنا مکی اصلاح کے لیے. لیکن فلاں آدمی کا علماء کی بات کر رہا ہوں, فلاں آدمی کہہ گئے تھے کہ آؤں گا رمضان میں. دیکھو آئے نہیں نا, معمولی نہیں آنا کہیں پر اصلاح کے لیے. طلب اصلاح یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. بہرحال یہاں جو کچھ ہوا میں نے بیان کیا ہے, اللہ کے مدد سے پایا اور بیان بھی اللہ ہی سے. اللہ تعالیٰ نافع مفید بیان میری زبان پر جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا کرتا رہا. اتنی محنت آپ اللہ نے کیا, کتنا سفر کیا. میں آیا اس کا مجھے استحضار رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے کہ میں کچھ کام کی بات کہہ سکوں. تو ایسے آپ لوگوں کی محبت اور عنایت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. غور سے آپ نے سنا, اس کی قدر کیا. اس بنا پہ اس کی طرح ہم کو بننا ہے. یہ تو بنیاد ہے. دل بہت ہے, ابھی بہت آگے چلنا ہے. لیکن آسانی سہولت ہے. دین کو آسان اللہ نے کیا ہے, اس طریق کو بھی آسان کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے. میں نے کہا مشکل سے نہیں, دین جب آسان ہے تو یہ بھی آسان ہے. توجہ کی ضرورت ہے, یہ بھی آسان ہے. بلکہ حضرت فرماتے تعلیم کہ بہت سے مجاہدات کے بعد جہاں تک پہلے پہنچتے تھے اسے اچھی سے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اس بنا پر ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ نے نفس کی اصلاح, اسی پر فلاح مدد ہے, اسی پر اللہ کی رضا متعین ہے. اس بنا پر اس کی طرح ہم کو آپ کو سبھی کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ایک کتاب ہے
عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس، اسی کی اشارہ ہوا کہ عشرۃ قواعد عرب عالم کی لکھی ہوئی ہے، 10 قواعد ہیں تزکیۃ نفوس کے لیے، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، اور جو کچھ ہے تو تھوڑا سا اس کے بعد میں سنا دیتا ہوں تاکہ برکت یاد کریں، بہت عمدہ ہمارے ساتھ پڑھنے لائق ہے۔ خاتمہ 10 ہے، پڑھنے لائق لے لیجیے گا انشاءاللہ۔ مصلی لکھ رہا ہے خاتمہ کے طور پر، وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہیں، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا دار المہلت و عمل محاسبہ کی ضرورت ہے، سب تو سن لیا، لیکن اس کے باوجود پڑھنے کے باوجود محاسبے کی ضرورت ہے کہ کیا بھی کہ نہیں کیا ہے۔ خبر اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوں، آخر میں لکھ رہے ہیں، بہت ہی مؤثر، میرے نزدیک بھائی بہت مؤثر ہے۔ خبر اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو، ڈرا ہے کہ وہ نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو جو اس کی ہلاکت کا سبب ہو۔ اس بنا پر اس دن کو سوچو، محاسبہ کرو کہ تم نے کیا کیا زندگی میں۔ یہ ہمارے اکابر سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبے نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا مسلسل معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس بات میں منقول ہے۔ اس جیل میں سب سے پہلے خدا ہے راشدین کی وصیتوں کو نقل کرتا ہوں۔ محاسبہ پر یاد آیا، وہ اپنی حضرت نے ہم خانقاہیوں کو بلایا اور فرمایا کیا تم لوگ محاسبہ کرتے ہو؟ ہم لوگ اسے سنے بھی نہیں تھے محاسبہ خانقاہیوں کے گاؤں میں، کیا تم لوگ محاسبہ کرتے ہو؟ ہم لوگ خاموش، کیا اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے؟ محاسبہ کیا کرو میرا، تو وہ لوگ مجھے بہت یاد آتا ہے۔ اس وقت کہا حضرت نے ہم لوگ سے کہا بلا کے طالب علم کیا تم لوگ اپنے نفس کا محاسبہ تو بتلائے، جو نقل کرتا ہوں میں، محاسبہ یہ ہے ابو بکر صدیق کا محاسبہ اپنے نفس سے۔ خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح اور شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے، سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہوں، اس حال میں تم اللہ کے عمل میں لگے ہوئے ہو تو تم ضرور ایسا کرو۔ اگر اللہ کے راستے میں اطاعت پر وفاداری میں لگے ہو ضرور ایسا کرو، اور تم یہ اللہ تعالیٰ کے مدد کے بغیر حل بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے توفیق مانگو۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ یہ دعا بہت فرماتے تھے حکیم محمد اللہ صاحب، بہت روتے تھے حضرت کو وفات کے بعد، یہی کہتے تھے یہ دعا کون بتائے گا؟ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل وحسن الظن۔ فرماتے تھے حضرت سلوک سب اسی میں ہے، جہاں تو ہو سکے عمل کرو، اور نہیں تو توکل اللہ پر کرو، اور نہیں تو حسن الظن کرو، یہ بھی کافی ہے نجات کے لیے۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن۔ کتنی عمدہ دعا، اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک۔ ایسی چیزوں کو بڑی تعلیم فرما دیتے، کچھ نہیں کر سکتے یہ تو دعا تو کر لیا کرو۔ اللہم انی اسألک التوفیق، اے اللہ ہم محبوب اعمال کی توفیق کو چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ حسن توکل یہ بھی نہیں کر سکتے، حسن ظن کر سکتے ہیں، انا عند ظن عبدی۔ اس طرح پر سلوک آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت سے مجاہدات کی ہے جو کرتے ہیں، لیکن اگر اس طریقے سے چلو تو بقول ہمارے حضرت کے اللہ کے پہنچ جاتے ہیں۔
اے ابن عالم، اگر تو اپنے نفس سے غافل ہے اور اس کی تیاری نہ کی ہے تو تمہاری طرف سے کوئی دوسرا تیاری نہیں کرے گا، تمہارے اولاد بھی نہیں کرے گی، تمہیں کو کرنا ہے۔ اور اللہ عز و جل سے ملاقات تو ہونی ہے، بس تو اپنے نفس کی حفاظت کر اور اس کو غیر کے حوالے نہ کر، بال بچوں کو حوالہ نہ کر، کوئی نہیں، تم کو خود کرنا ہے۔ اسی بنا پہ لکھا ہے کہ مشائخ کو بھی اپنے اوراد کا پابند رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ سب کو اوراد بتلا رہے ہیں تو خود اس سے غافل ہے، تم کو اور زیادہ اس کو مضبوطی سے رہنا چاہیے، استحکام ہونا چاہیے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر بھی فرماتے ہیں۔ خلیفہ ثانی تھوڑا مختصر کریں، خلیفہ ثانی حضرت عمر نے فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو، اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ کر لو، اور عرض اکبر یعنی قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو۔ جس دن تم لوگ پیش ہو گئے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی و پوشیدہ نہیں ہوگی، اس حال میں کہ وہ تم سے کوئی چیز اللہ کے مخفی نہیں۔ خلیفہ ثانی حضرت عثمان فرماتے ہیں اے ابن آدم، جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے ہے اور تیرے غیر کی طرف بھی چلتا ہے جب تک تو دنیا میں ہے، اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھا پھر تیرا قد ابھی سب سے فارغ ہو گئی، تمہاری طرف آنے ہی والا ہے۔ تو اپنے بچاؤ کا سامان کر دے اور اس کی تیاری کر دے، غافل نہ ہو، اس لیے کوئی تجھ سے غافل نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے گا۔ اللہ عز و جل سے ملاقات تو ہونی ہے، بس تو اپنے نفس کی حفاظت کر اور اس کو غیر کے حوالے نہ کر۔ کتنی عمدہ بات ہے۔ چوتھے حضرت خلیفہ علی بن طالب فرماتے ہیں اے لوگوں، تم پر مجھ سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کی اتباع کا ہے، مجھ کو تم سے خوف طول عمل، لمبی لمبی امیدیں اور خواہشات کی اتباع کا ہے۔ طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اتباع ہوا نفس سے گمراہ اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے۔ سنو، دنیا کچھ پھیر کر چلی جا چکی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، بہت عمدہ۔ اب دنیا مقبلت آخرت مقبلت، یہ عبارت ہے۔ اب دنیا سنو، دنیا کچھ پھیر کر چل چکی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے طالب بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، اس لیے کہ آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں ہے، جبکہ کل حساب کا دن ہوگا، عمل میں ایسا نہیں ہوگا۔ بہت ہے، یہ نصیحتیں بھی میں نے وہ کہ نیک فال کے طور پہ سنا دیا کہ میری نصیحت پر نہیں بلکہ ان حضرات صحابہ کی نصیحتوں پر تمام ہوں جو یقیناً وہ ہمارے مقتدی و پیشوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی کا جب یہ حال تھا، یہ خلفائے راشدہ کہلاتے ہیں۔ اتنا رشد کے بعد اتنی انعامت اللہ، گناہوں کا اعتراف، عیوب کو پیش نظر رکھنا، جب ان کو اتنا ہے ہمارے لیے کتنا ہونا چاہیے۔ یہ طریق کی بنیاد ہوتا، اس فکری اصلاح ہو جائے، آخرت پیش نظر ہو جائے تو بہت سی برائیاں وہی چھوٹ جاتے ہیں۔ آج ایسی ایسی برائیاں خواص سے بھی لوگوں سامنے آ رہی ہیں کہ تعجب تو کیا، ڈر بھی لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے معاصی سے، نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ ظاہری وزر خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وزر ظاہر الاسم و باطن، حضرت محمد نے بہت بیان کیا ہمارے مدرسے میں، وزر ظاہر الاسم و باطن، چھوٹے ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو
اور باطنی گناہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ظاہری گناہ سب لوگ جانتے ہیں، چوری چماری سب جائے، اور باطنی گناہ کیا ہے؟ تفصیل کی حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ سب ان چیزوں کو بھی چھوڑنا لازم و ضروری ہے۔ ظاہری گناہ کو چھوڑ دیا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطنی گناہ جس کو خود اللہ صراحتاً فرمایا ہے وہ ضرور ظاہر، اس میں وہ بات ہے باطنی گناہ کو بھی چھوڑو، ظاہری نفس فرض ہو گیا اس بنا پر، اس کی ضرورت ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت ہے، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مگر اس طرح ہیرا حوالی سے کام نہیں چلے گا، یہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وزر ظاہر، اس میں ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ گناہ کو چھوڑ ہی اللہ کے دربار میں پہنچ سکتے ہو، گناہ کو چھوڑ ہی کرتے آسی نہیں پہنچ سکتا، توبہ کی ضرورت ہے۔ اس بنا پر دوستو آخری بات ہے، میں نے سنا دیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس عمل کی توفیق دے۔ آپ حضرات نے سنا، یہی بڑی بات ہے۔ سما کا بھی ایک درجہ ہے، نطق بغیر سما کے بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اتنے لوگوں نے سنا کہ میرے اوپر احسان ہے۔ علامہ شاہی فرماتے ہیں تم لوگ ہمارے کھیت ہے، کھیت ہو، میں اگر بیج ہوں تو تم کھیت ہو، اگر کھیت نہ ہو تو بیج کہاں ڈالوں گا؟ اس طرح بات آپ نے سنا، نطق سما کا تعلیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مجھ کو نطق سے فائدہ دے۔ آپ حضرات اتنی لجاجت ان کے ساتھ تواضع سے طلب لے کر کے آپ تشریف آئے، انشاءاللہ یہ طلب ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ طلب کی قدر کرتے ہیں، طلب کی بھی قدر کرتے ہیں۔ گر نہ خاص سے داد نہ دادے خاص، اگر وہ دینا چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے، طلب کا دینا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے نتیجے سے بھی ہم کو بہرور فرمائے گا۔ جو اس بنا پر مجھ سے جو کوتاہی ہوئی ہو آپ معاف فرمائیں۔ اللہ سے بھی اللہ کہتا ہے جو حق تھا آپ لوگوں نے کس نیت سے بلایا، کس خلوص سے بلایا، معلوم نہیں خلوص کے مطابق میں نے کام کیا ہے نہیں کیا۔ اس بنا پر میں اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرتا ہوں، کوئی کوتاہی ہوئی ہو کسی کے حق میں معاف فرمائیں، دعا کیجیے میرے لیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية والدوام العافية والشكر العافية یا اللہ ان تمام دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے فعل میں آپ حضرات طالبین کے فعل میں قبول فرما، ہم سب کے حق میں قبول فرما اور جو سارے عالم کے لوگوں کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا فرما۔ دنیا پریشان ہے، باقی عالم یہ جل رہا ہے، اب دنیا یہ جل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے کرم بنائے تاکہ دنیا کی چوری بد اخلاقی وہ صحیح سوچ سے ہم گزار سکیں۔ ربنا تقبل منا
برحمتک یا ارحم الراحمین. میں آپ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت قدر کی. اللہ آپ لوگوں کی قدر فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.